आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 9 मई को एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्क के कुछ सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने दलाइल में कहा, हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक ओलाफ सकूक का पाकिस्तान का दौरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में यूरोपीय नुमाइंदा खसूसी ने अदलिया की सालमियत पर गुफ्तगू की और इंसानी हकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नुमाइंदा खसूसी EU ने वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर रमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की है। सिंध हुकूमत ने ज़मीनों पर कब्जे और मलकियतों की शिकायत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। मेंबर गोठाबाद उमर फारूक बरोड़ 5 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 अजला के रिकॉर्ड में हेरा फेरी और करप्शन की तहकीकात करके 90 रोज में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सनतकारों के मसाइल पर इजलास। वज़ीर आला की सनती इलाकों में सड़कों, नकासी और फराहमियाब के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है, सनतकारों के मसाइल हल करें। सनतकारों के अराजी से मुतालिक अगर कोई मामलात हैं तो वो हल किए जाएं। देखिए, अगर आपके पास 5 मिनट के गाने हैं ना, तो हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद हैं। ये फिर मुतनब्बे कर रहे हैं आपको कि ये वाले ट्रैक पे ना लेके जाए। भाई 27 दिसंबर भी नहीं भूला है ये सिंध की आवाम। किस तरह लूटा मारी का बाजार लगाया हुआ था, कराची तक कश्मोर अमलाक जला दी गई थी, नहीं भूले। लियारी गैंग वॉर नहीं भूले। पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस की पर्दापोशी के लिए MQM के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। 10 रुपए के 12 तर्जुमान बयानात दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने तर्जुमानों की आपस में रेस लगी हुई है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्म है। अवाम 27 दिसंबर नहीं भूले। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि ये कहते हैं भत्ताखोरी नहीं होती। क्या SPCA, MDA, KMC पार्किंग माफिया भत्ता नहीं ले रही? सूबे में हर इदारा, हर महकमा भत्ता ले रहा है जो मुतल्लिका वजीर तक जाता है। सियासी जमातों के तर्जुमानों के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। MQM माफिया है जिसके पास सियासी मसाइल पर बात करने का अखलाकी जवाज नहीं। कराची की आवाम ने बोरीबंद लाशों, नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, ये जियालों के रद्द अमल का नतीजा है कि आज MQM मुंह छुपाकर बैठ गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाब। कहा, MQM डूबती सियासत बचाने के लिए झूठ इल्जाम तराशी का सहारा ले रही है। बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी की तारीख सब जानते हैं। कराची की आवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं। अब चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। करप्शन पर लेक्चर देने वाले कराची को यरगमाल बनाते रहे। सिंध हुकूमत को ताना देने वाले पहले MQM के दौर की लूटमार का हिसाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। 25,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है कि मुल्जमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। सुल्तान राजा और उसकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने 8 फरवरी को जो मुल्क के साथ फ्रॉड किया, वो तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लियामानी कमेटी के लिए मेरे खत का वज़ीर आज़म ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। पीपल्स पार्टी वाले पीका कानून के खिलाफ बातें करते थे लेकिन अब खामोश हैं। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी की बात करने का मामला खत्म हो चुका।
وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے جیانگ زیڈونگ کو چین کے سال نو کی مبارکباد دی. شہباز شریف کا کہنا تھا امید ہے نیا سال دونوں ملکوں کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا. پاک چین دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے متنازع پیک ایکٹ پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی. وفاق سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، 3 ہفتوں میں جواب طلب. جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے فریقین کا جواب آنے دیں پھر حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ کریں گے. پیک ایکٹ کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. پریس کلب، یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں. صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کوریج کر رہے ہیں. سکھر، نواب شاہ، خیرپور، لیاقت پور اور کنپور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے. صحافی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پی کا آرڈیننس صحافت پر قدغن لگانے کے برابر ہے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کو ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. Married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. I need 20K by this week so I can do real estate. I'm asking for 20K right away in my pockets at the end of this week. امریکہ سے نوجوان کی محبت میں پاکستان آئی خاتون آج رکشے میں بیٹھ کر کراچی میں گھومتی رہی. رمضان چھیپا اور ان کی ٹیم امریکی خاتون کے ساتھ رہی. فرمائش پر برگر بھی کھلایا لیکن آخر میں ان کی بس ہو گئی. خاتون کا کہنا ہے حکومت $1 لاکھ دے دے تو وہ شوہر کو تلاش کر کے اس کے ساتھ دبئی چلی جائے گی. امریکی خاتون کا بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا. جو رامیا اینڈریو رابنسن کا کہنا ہے ان کی والدہ ذہنی مریض ہیں. ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے. وہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی. انہیں 2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے. واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز دریائے پوٹومیک سے مل گئے. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا. ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا. کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا. امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا. حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے. مرنے والوں میں پاکستانی نیار اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی. انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا. Work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہا ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے. بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا. ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا. موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھی، حادثے سے بچا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا. صحافی کے سوال پر بولے میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں. حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا. وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اس دوران غلطیاں ہوئیں. پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی ہے. واقعے کو 9/11 کے بعد سب سے بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے. لاہور کے قریب شالیمار ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل. ڈرائیور غفلت کا مرتکب قرار. ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ SOPs کے مطابق شاہدرہ کے قریب ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر ہونا تھی. اوور اسپیڈنگ کے باعث ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں.
ڈرائیور کی نظر گیجٹ پر ہوتی اور وہ بروقت بریک لگاتا تو نقصان کم ہوتا۔ شاہدرہ کے قریب ٹرین کی 3 بوگیاں ڈیریل ہونے سے لاہور، فیصل آباد، لاہور راولپنڈی اور لاہور نارووال ٹریک پر آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ملتان میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والا پولیس افسر شفیق احمد معطل۔ پولیس کا کہنا ہے ایس ایچ او تھانہ نیو ملتان شفیق احمد کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بزرگ شہری پر تشدد کا نوٹس لیا تھا۔ سوابی میں نامعلوم افراد کی رکشے پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رکشہ سوار باپ بیٹا اور ایک راہگیر فائرنگ کی زد میں آ کر جان سے گیا۔ ایک شخص زخمی ہوا۔ واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ فرسٹ فلور پر ایک انکل آئے جس نے وائٹ کلر کے کپڑے کاٹن کے پہنے ہوئے تھے، اوپر جیکٹ تھی۔ انہوں نے میرے چھوٹے بچے زین کو آواز لگائی کہ زین ادھر آؤ، تو وہ اس کی طرف گیا اور پیچھے میرا بڑا بیٹا بھی چلا گیا۔ کراچی کورنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی لاپتہ۔ والدہ کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ رات بچے گھر سے کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے۔ بچوں کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گیا۔ خاتون کا کہنا ہے شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہے۔ خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مختص۔ سب سے طویل 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن تک بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ رکن واٹر کمیشن نے کہا روڈا کو محکمہ جنگلات سے 6,000 ایکڑ زمین منتقل ہوئی۔ 2022 سے اب تک صرف 192 ایکڑ زمین پر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ عدالت نے سوال کیا کہ حکومت پنجاب نے روڈا کو زمین کیوں ٹرانسفر کی؟ آخر میں اس زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی بننی ہے۔ یہ زمین محکمہ جنگلات واپس لے اور خود اس پر کام کرے۔ عدالت نے بورڈ آف ریونیو اور روڈا حکام آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک فضائیہ کے ترقی سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور اس منصوبے کی بے مثال مدت میں تکمیل کو سراہا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2,500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ان بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں 12,000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے۔ مہاجرین کیمپ پر بم برسائے، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 370 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ شام کے نئے صدر احمد الشرع کا عبوری حکومت کے قیام کا اعلان۔ احمد الشرع کا کہنا ہے کہ عبوری حکومت میں تمام طبقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ عبوری حکومت ملکی اداروں کا قیام عمل میں لاتے ہوئے نظام و نسق چلائے گی اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرے گی۔ ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو قومی مکالمے کے لیے ایک کانفرنس کا اہتمام کرے گی جس میں ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان میں پہلی بار جدید ترین بین الاقوامی سہولتوں سے مزین اسٹیڈیم تیار کیا گیا ہے۔ نئے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ شائقین کرکٹ نئی سہولتوں سے محظوظ ہوں گے۔ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں ورکر سے ملاقات، دن رات کام کرنے پر شاباش دی۔
میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری سے ہوگا. افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کراچی میں مد مقابل آئیں گی. پاکستان نے نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں. مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. مداح کل رات میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ اسپورٹس اور ARY زیب براہ راست دکھائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے. اور قومی فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کی شادی کی تقریبات کا آغاز. قومی کرکٹر نے اپنی مہندی کی تصاویر شیئر کی. تقریب اسلام آباد میں ہوئی. اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی.